آج ہماری ٹیم نے ایک زبردست پرفارمنس دی ہے. انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم ایک بڑی ٹیم ہے اور پاکستانی ایک عظیم قوم ہے. ہم نے اپنی پرفارمنس سے سب کا منہ بند کر دیا ہے اور یہ بات کہہ دی ہے کہ یو کین کیپ کرکٹ آؤٹ آف پاکستان بٹ یو کانٹ کیپ پاکستان آؤٹ آف کرکٹ. پاکستان کرکٹ کی جان ہے، شان ہے، یہ بات یاد رکھیں، ورنہ ہم دوبارہ آئیں گے، ٹورنامنٹس ہرائیں گے، ورلڈ کپ جیتیں گے اور پوری دنیا میں منوا دیں گے کہ وی آر دی بیسٹ کرکٹ ٹیم. السلام علیکم ناظرین. اس دنیا میں سب سے مشکل کام ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا فین ہونا. اور جیسا کہ ناصر حسین نے چیمپئنز ٹرافی کے موقع پہ وہ تاریخی جملے بولے تھے کہ پاکستان کرکٹ ایٹ اٹس بیسٹ، 1 منٹ اپ نیکسٹ منٹ ڈاؤن. تو اسی طرح 1 میچ اپ نیکسٹ میچ ڈاؤن. جب بھی ہم کسی اپوزیشن سے کھیلتے ہیں سوائے انڈیا کے، تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیول پر جائیں اور میچ کو بالکل اینڈ تک لے کر جائیں اور آخری اوور تک جو ہے ہماری عوام جو اسٹیڈیم میں ہے اور جو ٹی وی کے سامنے ہے وہ بالکل اپنا سانس روک کے درود شریف پڑھتی رہے کہ یا اللہ کسی بھی طرح جو ہے پاکستان کو جتوا دے. لیکن آج پاکستان کی جیت نے بہت زبردست سٹیٹمنٹ دی ہے. پاکستان کی اس جیت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی ٹیم ایک بڑی ٹیم ہے اور پاکستانی جو ہے ایک زندہ دل قوم ہے. ہم نے بڑے ہی صبر کے ساتھ وہ جو مایوسی پھیلی تھی، وہ جو انسلٹ ہوئی تھی، ہم نے اسے برداشت کیا ہے. پی سی بی کے چیئرمین نے، وزیر اعظم پاکستان نے کلیئر میسج دیا کہ آپ اپنے غصے کو ایبزارب کریں. سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر فضول بیانات دینے کے بجائے اپنے غصے کو میدان میں جا کے نکالیں اور میک شور کریں کہ آپ انڈیا کو اور نیوزی لینڈ کو میچ ہرا دیں. تو یہ ٹیم جس مشن پر آئی تھی، اس ٹیم نے اپنا مشن پورا کر دیا. اب آگے سیمی فائنل کھیلیں گے انشاءاللہ. ٹورنامنٹ میں جہاں تک بھی جائیں گے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسے بونس سمجھیں. اس ٹیم کا جو مشن ہے وہ اکمپلش ہو گیا ہوا ہے. اور ایک بات جو ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ یو کین کیپ کرکٹ آؤٹ آف پاکستان بٹ یو کانٹ کیپ پاکستان آؤٹ آف کرکٹ. پاکستان کرکٹ کی جان ہے، روح رواں ہے. کسی بھی ٹورنامنٹ میں پاکستان کے بغیر آپ سپائس لا ہی نہیں سکتے. اور پاکستان جب بھی کسی ٹورنامنٹ میں جاتا ہے، خاص طور پہ جب انڈر ڈاگس کی طرح یا کارنر ٹائیگرز کی طرح، تو ہم جا کے وہاں پہ دھوم مچا دیتے ہیں. اور یہ ثابت کر دیا انہوں نے. مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایک ورلڈ کپ ٹورنامنٹ شروع ہوا ہے اور اس کے پہلے دونوں میچز ہم جیت کے اپنے گروپ میں جو ہے اوپر چلے گئے ہیں. آج کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ ایک ٹیم پرفارمنس تھی. آپ نے دیکھا کہ پچھلے میچ میں اوپنرز نے پرفارم کیا، بابر اعظم نے اور رضوان نے، اور اس کے بعد جو ہے شاہین شاہ آفریدی نے وکٹیں لی. تو اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو ہوتا، آج بھی شاہین شاہ آفریدی پرفارم کرتا اور آج بھی جو ہے بابر اور رضوان ہمیں میچ جتوا دیتے تو مزہ نہیں آنا تھا. آج کی ٹیم نے یہ بات ثابت کر دی کہ اس میں صرف 3 نہیں بلکہ بے شمار میچ ونرز ہیں. اگر بابر اعظم اور رضوان کام نہیں کریں گے، اگر شاہین کی بالنگ نہیں چلے گی، تو یہاں پہ دوسرے ایسے کھلاڑی ہیں جو اوکیزن کے لیے سٹینڈ کریں گے اور اپنی ٹیم کو جو ہے میچ جتوا سکتے ہیں. مجھے یہ بات سب سے اچھی لگی ہے کہ آج حارث رؤف جو ہے وہ مین آف دی میچ بنا ہے. وہ لڑکا کافی عرصے سے محنت کر رہا تھا اور اب جو ہے بڑے سٹیج پر آ کر جو ہے وہ شائن کر رہا ہے. یہ بہت ہی زبردست بات ہے. اسی طرح جو ہے ایک خاص بات جو ہمارے مڈل آرڈر کی تھی، اپر مڈل آرڈر جو ہے وہ تو ایکسپوز ہو گیا. حفیظ نے وہی کام کیا جو وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں، فخر نے وہی کام کیا جو وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں. آئے، ایک چھکا لگایا، آؤٹ ہو کے چلے گئے. ان کا قصور نہیں ہے، ان کے سٹیٹس ہی یہی ہیں. ان کی ایوریج ہی 10 12 15 16 ایسے ہی ہے پچھلے کئی T20 میچز میں. اسٹرائک ریٹ اچھا ہے. لیکن آج جس طرح ملک نے پرفارمنس دی ہے، انہوں نے آ کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ایک سینئر کھلاڑی کا ہونا جو ایک اچھا فنیشر ہو ہماری ٹیم کے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ UAE کی کنڈیشنز میں. اور سب سے آخر میں جو آصف علی نے 3 چھکے لگائے ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی میں جو ان کی سلیکشن تھی، ان کی سلیکشن ہوئی اسی کام کے لیے. انہوں نے کوئی 5 اوور 10 اوور نہیں کھڑے ہونا، انہوں نے 5 بالیں کھیلنی ہیں، 6 بالیں کھیلنی ہیں اور اسی پہ جو انہوں نے میچ بدل دینا ہے. اور آج واقعی میں حالانکہ ان کے ہیلمٹ پہ بال لگی تھی، کہہ رہے تھے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے کھڑے ہو کے جس طرح وہ 3 چھکے لگائے ہیں، انہوں نے سارا میچ بدل دیا. تو یہ ایک کمپلیٹ ٹیم بن چکی ہوئی ہے، جس کے اوپنر بھی زبردست ہیں، جس کا مڈل آرڈر بھی پریشر کو سسٹین کر سکتا ہے، جس کے فرسٹ لائن بالر اگر وکٹ نہ لیں تو سیکنڈ لائن بالر بھی آ کے جو ہے میچ کو بدل دیتے ہیں. میرا خیال سے اس سے اچھا وننگ اور ڈیڈلی کمبینیشن نہیں بن سکتا. تو پاکستانی ٹیم کے لیے دعا کریں. آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو. ابھی ویسے آپس کی بات ہے کہ انڈیا کی سے جیتنے کا جو نشہ تھا وہ بھی ختم نہیں ہوا تھا. ابھی تو ہم اسی خمار میں چل رہے تھے اور آج میں نے بالکل میچ نہیں دیکھا. میں نے بس ٹی وی سائلنٹ کر کے آ کے آتا جاتا رہ گیا ہوں اور دیکھتا رہ گیا ہوں. میری دعا تھی کہ یا اللہ بس کسی طرح جو ہے یہ میچ ہم جیت جائیں اور اس کے بعد جو ہے ہم جا کے کوئی بات کریں, کیونکہ یہ دونوں میچز بہت زیادہ اہم تھے
اور ہمارے لیے جو ہے پاکستانی ٹیم نے اپنا کام کر دیا ہے. ہیٹس آف ٹو پاکستانی ٹیم, بہت زیادہ مبارک ہو. اور دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اس وقت دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے, اور پاکستان یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئے. تو ویسے آپس کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک انڈیا کی جو ٹیم سے جیتنے کا نشہ ہے وہ بھی پوری طرح نہیں اتر رہا تھا, اور اب اوپر سے ایک اور وکٹری آ گئی. نہیں یار, اٹس ٹو مچ, یہ ہینڈل نہیں ہوتا. اور اب آگے جو ہے ایک خطرناک میچ آ رہا ہے افغانستان کے ساتھ. کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن جس طرح ٹیم کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہی ہے تو انشاءاللہ ایک زبردست میچ دیکھنے کو ملے گا ہمیں جمعے کو. تو اپنا خیال رکھیں, ورلڈ کپ انجوائے کریں. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.